بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ سب سے بڑا فتنہ کون سا ہے جو انسانوں پر گزرے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آدم کی تخلیق سے لے کر قیامت قائم ہونے تک کوئی معاملہ دجال کے فتنے سے بڑھ کر نہیں ہے۔ دجال اولاد آدم میں سے ایک مرد ہے جو آخری زمانے میں آئے گا۔ اس کی پیشانی پر کاف ر لکھا ہوگا، جسے ہر مومن پڑھ لے گا۔ وہ دائیں آنکھ سے کانا ہوگا، اس کی آنکھ گویا ابھرا ہوا انگور ہے۔ ابتدا تو وہ نیک ہونے کا دعوے دار ہوگا، پھر نبوت اور آخر میں الوہیت کا دعویٰ کر بیٹھے گا۔ ایک قوم کے پاس سے اس کا گزر ہوگا جنہیں وہ دعوت دے گا، وہ لوگ اسے جھٹلائیں گے اور اس کی تردید کریں گے، تو ان کے پاس سے اس مال میں رخصت ہوگا کہ ان کا مال اس کے ساتھ ہو چلے گا، اور ان لوگوں کے پاس کچھ بھی نہ رہ جائے گا۔ پھر ایک اور قوم پر اس کا گزر ہوگا جنہیں وہ دعوت دے گا، لوگ اس کی دعوت قبول کر لیں گے اور اس کی تصدیق کریں گے۔ وہ آسمان کو حکم دے گا تو آسمان سے بارش ہوگی، اور زمین کو اگانے کا حکم دے گا تو وہ سبزہ اگائے گی۔ وہ لوگوں کے پاس اس طرح آئے گا کہ اس کے ساتھ پانی اور آگ ہوگی، اس کی آگ ٹھنڈا پانی ہوگی اور اس کا پانی آگ ہوگا۔ ایک مومن کو چاہیے کہ ہر نماز کے آخر میں اس کے فتنے سے اللہ کی پناہ چاہے، اور اگر اسے پالے تو سورہ کہف کی ابتدائی آیتیں پڑھ لے اور فتنے کے خوف سے اس کی ملاقات سے بچتا رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کا ارشاد ہے کہ جو دجال کے بارے میں سنے اسے چاہیے کہ اس سے دور ہی رہے، اس لیے کہ اللہ کی قسم ایک شخص اس کے پاس آئے گا اور وہ سمجھتا ہوگا کہ وہ مومن ہے، لیکن وہ ایسے شعبات پیش کرے گا کہ وہ اس کا پیروکار بن جائے گا۔ روئے زمین پر 40 دن رہے گا، ایک دن ایک سال کے برابر، ایک دن ایک مہینے کے برابر، ایک دن ایک ہفتے کے برابر، اور باقی دن ہمارے انہی دنوں کے مثل ہوں گے، سوائے مکہ اور مدینے کے۔ دجال کوئی ایسا شہر، ایسی زمین نہیں چھوڑے گا جہاں وہ نہ پہنچے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے اور اس کو قتل کر دیں گے۔ کیا جنت اور جہنم اس وقت موجود ہیں؟ جی ہاں، جنت اور جہنم دونوں موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کی تخلیق سے پہلے ہی جنت اور دوزخ کو پیدا فرمایا، اور یہ دونوں کبھی فنا یا ختم نہیں ہوں گی۔ پھر اللہ نے اپنے فضل و کرم سے کچھ لوگوں کو جنت کے لیے پیدا فرمایا ہے اور کچھ لوگوں کو اپنے عدل سے جہنم کے لیے پیدا فرمایا ہے، اور جو شخص جس جگہ کے لیے پیدا ہوا ہے اس کے لیے وہی کام کرنا آسان کر دیا ہے۔ تقدیر پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ تقدیر پر ایمان لانے کا مطلب اس بات کی پختہ تصدیق کرنا ہے کہ ہر قسم کے خیر و شر کا وجود اللہ کے فیصلے اور قدرت سے ہے۔ اللہ حافظ۔